هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيدنا وسيد جميع المؤمنين وخاتم النبيين المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بور جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ ایمانی حمیت کے ساتھ نبی کی محبت میں سننے والے نبی کے شیدائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی افرینش ہی سے بات روزے روشن کی طرح عیاں و بیاں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا جس نے سیرت کا ذرہ برابر حق ادا کیا ہو۔ میں جتنا آپ کے سامنے سیرت بیان کروں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر روشنی ڈالوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال کا تذکرہ کروں، آپ کے اخلاق حمیدہ بتلاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محاسن پر نظر ڈالوں اور آپ کی رفعتوں و عظمتوں کے بارے میں گفتگو کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی داستان سنا دوں تب بھی آپ کے سیرت کا جز کا حق بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ میں اور آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کسی معنی آج تک نہ کوئی ایسا لڑکا جنم دیا ہے اور نہ دے سکے گی جو دعویٰ کرنے کی جسارت کر سکے کہ اس نے سیرت کا کچھ حق ادا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، جتنی رفعتیں و عظمتیں ہیں، جو مقام و مرتبہ اور بلندیاں اور فرازیاں ہیں اور جن اہمیتوں اور فضیلتوں کے آپ حامل ہیں، ان تک دنیا کی کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو کوئی سائنسدان اگر مرنے تک ان کی تلاش وہ جستجو جاری رکھے تب بھی ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ دنیا کی کسی کتاب اور کسی ڈکریشن میں ایسا لفظ موجود نہیں جس سے ختم رسول کے کمالات کا احاطہ کیا جا سکے، بلکہ ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور یہ جھاگ مارنے والے سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ آقا نامدار دونوں جہاں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شافی عالم فخر دو عالم سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین اشرف النبیین افضل المؤمنین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا شافی محشر ساقی کوثر رسول معظم شرف مجسم آخر الزمان تاجدار بدحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کیا جائے تو رب کعبہ کی قسم سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کالی کملے والے کی سیرت کا جز بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ میں اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے علم کی وسعت کے مطابق نبی کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن 1436 سال گزر گئے، تاریخ شاہد ہے، آج میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھائیے وہ بھی آپ ہی کہے گی کہ ہاں اتنے برس گزر گئے لیکن ابھی تک میرے نبی کے بحر سیرت کی گہرائی تک کسی کی پہنچ نہ ہو سکی، میرے نبی کے اقوال و افعال کی حکمت تک کسی کی رسائی نہ ہو سکی۔ لیکن میرے بھائی میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ مقام سمعی تک محدود نہیں بلکہ ہر زمانے میں عشاق رسول کا مرتبہ سوارا ہے۔ میں آپ کو اس سے آگے چلتا ہوں تو سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگا تو فقہ کے امام الائمہ بن گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غوطہ لگا تو فقاہت کے امام بن گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غوطہ لگایا تو حق گو اور صادق بن گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غوطہ لگا تو استقامت و ہجران بن گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ غوطہ لگا تو جرأت کے بادشاہ بن گئے۔ نبی کے خلق عظیم تر نے ابھی کو سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقشے بتا مٹا کر بشر کو حق سے ملا کر چھوڑا، جو بھولے بھٹکے مسافر تھے ان کو راستہ دکھا کے چھوڑا، وہ لوگ جن میں درندہ بن تھا انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا۔ سامعین باوقار
سامعین باوقار، ارے میں کیا کہوں، لیکن جب تذکرہ چل پڑا ہے تو بتاتا چلوں، ایک غیر مسلم لڑکی جس نے نبی کی سیرت کی تحریر مقابلے میں حصہ لیا، سیرت نے اس کو اسلام علیہ پر مجبور کر دیا۔ میرے دوستوں، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیرت کے برکت سے مسلمان ہو گئی، بلکہ بتلانا تو یہ بھی ہے کہ مسلمان نہیں بنی، بلکہ اس مقابلے انعام کا تغمہ بھی اسی کے سر ہوا۔ لیکن دیکھیے، جب اسے اپنی محنت اور ثمر بطور انعام دینے کے لیے اسٹیج پر لے جاتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ مقابلہ انعام تو ان لوگوں کے لیے تھا جو غیر مسلم ہو، لیکن اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں انعام نہیں لے سکتی۔ بہرحال سبحان اللہ، سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا رنگ لایا، جو غیر مسلم لڑکی جب نبی کی سیرت میں غوطہ دینے کی کوشش کی تو کافرہ سے مسلمہ ہو گئی، فاسقہ سے صالحہ بن گئی۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت کا حق تو کوئی ادا نہ کر سکا، لیکن سیرت نے ہر ایک کو اس کا حق ادا کر کے دیا، اسے پستی سے بلندی دی، سوال سے عروج دیا، سلالت سے ہدایت دی۔ اسی سیرت کے بدولت جو گردنیں اکڑی ہوئی تھی وہ جھک گئی، جو زبانیں انکار پر اڑی ہوئی تھی وہ اقرا کا کلمہ پڑھنے لگی، جو قلوب اپنی سختی شقاوت میں پتھر کو شرما رہے تھے وہ پانی پانی ہو کر رہ گئے، اور جہنم کے شعلوں کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ جنت کے ٹکٹ کو خریدی کو لپک لپک کر پڑھنے لگے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر دی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حق تعالی امتی مسلمہ کو سیرت پاک سے آشنا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبیوں میں اپنی شمولیت اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی چند کلمات پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔